گاڑیوں کے طویل قافلے نے چودھری حشمت کے گاؤں میں قدم رکھا تو زمین لرز اٹھی۔ یہ شاہ حویلی کے چشم و چراغ قاسم شاہ کی بارات تھی، جس کا رعب اور دبدبہ ایسا تھا کہ پرندے بھی پر مارنا بھول گئے تھے۔ کالی جیبوں کی لمبی قطار جب چودھری کی حویلی کے سامنے آ کر رکی تو ڈھول کی تھاپ اور شہنائیوں کی آواز نے فضا کو ایک عجیب سے جوش میں بھر دیا۔ مگر قاسم شاہ کی عقابی نظریں کچھ اور ہی ڈھونڈ رہی تھیں۔ وہ اپنی مخصوص رعب دار چال چلتا ہوا قلف لگی پگڑی کو سنبھالتے حویلی کے صحن میں داخل ہوا۔ نکاح کا وقت قریب آ چکا تھا۔ چودھری حشمت کے چہرے پر اگرچہ مسکراہٹ تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک انجانی سی گھبراہٹ رقص کر رہی تھی۔ قاسم شاہ کو مخصوص صوفے پر بٹھایا گیا، جہاں گاؤں کے بڑے بوڑھے اس کی ہیبت سے دبے دبے بیٹھے تھے۔ قاضی صاحب نے نکاح نامہ کھولا اور چودھری حشمت سے مخاطب ہوئے۔ چودھری حشمت صاحب، بیٹی کو بلائیے تاکہ حجاب قبول کی رسم مکمل کی جا سکے۔ چودھری نے اپنے بڑے بیٹے کو اشارہ کیا، جو اندر زنانہ خانے کی طرف بڑھا۔ منٹوں کا سفر گھنٹوں پر محیط لگنے لگا۔ باہر قاسم شاہ کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ اس کے دل میں شک کی کوئی لہر اٹھی تھی۔ اچانک حویلی کے اندر سے ایک ایسی دلخراش چیخ کی سنائی دی، جس نے جشن کے شور کو ایک دم ماتم میں بدل دیا۔ چند ہی لمحوں بعد چودھری کا بیٹا لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں عافیہ کا وہ عروسی دوپٹہ تھا جو اسے دلہن بن کر اوڑھنا تھا، مگر اس کا چہرہ کسی میت کی طرح سفید ہو چکا تھا۔ وہ یہاں نہیں ہے بابا۔ عافیہ پچھلی دیوار پھلانگ کر ارحم کے ساتھ فرار ہو چکی ہے۔ یہ الفاظ کسی ایٹم بم کی طرح قاسم شاہ کے کانوں سے ٹکرائے۔ ایک پل کے لیے جیسے وقت تھم سا گیا۔ قاسم شاہ کے ماتھے پر غصے کی رگیں ابھریں اور اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو گئیں۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور اپنی پستول نکال کر سیدھی چودھری حشمت کی پیشانی پر رکھ دی۔ شاہوں کی پگڑی اچھالنے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری بیٹی کی؟ قاسم کی آواز کی گونج سے حویلی کے در و دیوار لرز اٹھے۔ چودھری حشمت اپنے قدموں پر ڈھہ گیا، اس کی دستار خوان میں مل گئی اور وہ ہانپتے ہوئے معافی کی بھیک مانگنے لگا۔ میری غیرت کا تماشا بنانے والوں کو میں زندہ نہیں چھوڑتا، قاسم شاہ نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ اس نے ایک کٹیلی نظر پورے مجمع پر ڈالی۔ مٹھائیاں فرش پر بکھر چکی تھیں اور باراتیوں کے چہروں پر خوف طاری تھا۔ قاسم شاہ کی نظریں بھٹکتی ہوئی صحن کے اس گوشے پر جم گئیں جہاں رخسار اپنی ماں کے سینے سے لرز کر رہی تھی۔ رخسار، جس نے اپنی بڑی بہن کی شادی کی خوشی میں اپنے ہاتھوں میں مہندی سجایا تھا، اسے کیا معلوم تھا کہ تقدیر اس کے ساتھ کیا ہولناک کھیل کھیلنے والی ہے۔ قاسم شاہ بھاری قدم اٹھاتا رخسار کی طرف بڑھا۔ رخسار کی ماں نے تڑپ کر اپنی بیٹی کو اپنے آنچل میں چھپانے کی کوشش کی۔ شاہ جی، میری بچی بے قصور ہے، اسے بخش دیں۔ اس کا عافیہ کے گناہ سے کوئی تعلق نہیں۔ مگر قاسم شاہ کے سینے میں اب صرف انتقام کی آگ دہک رہی تھی۔ اس نے جھٹکے سے رخسار کا نازک بازو تھاما اور اسے ماں کی گود سے چھین کر بیچ صحن میں لا کھڑا کیا۔ چودھری، عافیہ نے میری عزت کا سودا کیا ہے تو اب اس کی قیمت یہ لڑکی چکائے گی۔ قاضی صاحب، نکاح نامے پر عافیہ کا نام کاٹ کر رخسار کا نام لکھو، کیونکہ آج قاسم شاہ کی بارات یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جانے لگی، بلکہ یہ لڑکی وانی بن کر میرے گھر کی باندھی بنے گی۔ رخسار کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ بابا کچھ بولیں بابا، میں نے کیا قصور کیا ہے؟ اس کی سسکیاں پتھروں کا دل پگھلا سکتی تھیں، مگر اس کے اپنے باپ کی گردن عافیہ کی بے وفائی کے بوجھ تلے اتنی جھکی تھی کہ اس میں سر اٹھانے کی ہمت نہ تھی۔ نکاح کے کلمات جب ادا ہوئے تو وہ کسی ماتمی کلام کی طرح لگ رہے تھے۔ رخسار نے جب لرزتے ہاتھوں سے دستخط کیے تو اس کے آنسوؤں نے نکاح نامے کے کاغذ کو بھگو دیا۔ جیپ جب شاہ حویلی کے حدود میں داخل ہوئی تو رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا۔ قاسم نے رخسار کو بازو سے پکڑ کر گاڑی سے باہر نکالا اور اسے گھسیٹتے ہوئے حویلی کے اس پچھلے حصے کی طرف لے گیا جہاں برسوں پرانا ایک ٹوٹا پھوٹا کوٹھا تھا۔
آج سے تمہارا ٹھکانہ یہی ہے۔ قاسم نے اسے اندر دھکیلتے ہوئے کہا، تمہیں وہ سکھ دوں گا کہ تم عافیہ کے بھاگنے پر ہر روز خون کے آنسو رو گی۔ رخسار کے اس اندھیرے کمرے کے کچے فرش پر جا گری۔ اس کا سرخ جوڑا مٹی سے اڑ چکا تھا۔ رات کا اندھیرا شاہ حویلی پر کسی منحوس سائے کی طرح چھایا ہوا تھا۔ رخسار اس گرد آلود کوٹھے کے ایک کونے میں سمٹی بیٹھی تھی، جہاں دیواروں سے گرتی مٹی اس کے قیمتی عروسی جوڑے کو داغدار کر رہی تھی۔ اس کے کانوں میں اب بھی قاسم شاہ کے وہ زہریلے الفاظ گونج رہے تھے جو اس نے دروازہ بند کرنے سے پہلے کہے تھے۔ ابھی چند گھنٹے پہلے وہ اپنے گھر کی شہزادی تھی اور اب اس کال کوٹری میں ایک مجرمہ کی طرح پڑی تھی۔ کمرے کا بوسیدہ دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ کھلا۔ رخسار نے ڈر کر نظریں اٹھائیں تو سامنے بڑی بی قاسم کی ماں اور چچی زرنش کھڑی تھی۔ بڑی بی کی آنکھوں میں ہمدردی کا ایک قطرہ بھی نہ تھا، جبکہ زرنش کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ تو یہ ہے وہ تحفہ جو تمہارا باپ ہمارے لیے چھوڑ گیا ہے۔ بڑی بی نے حقارت سے رخسار کے قریب آ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ ایک بھاگنے والی کی بہن، جس کے خون میں ہی بے وفائی شامل ہے، وہ ہمارے گھر کی بہو بننے کا خواب کیسے دیکھ سکتی ہے؟ رخسار نے لرزتی آواز میں کہنا چاہا۔ بڑی بی، میرا کیا قصور ہے؟ مگر اس سے پہلے کہ وہ جملہ مکمل کرتی، زرنش چچی نے اس کے ہاتھ سے وہ سرخ دوپٹہ جھٹک کر زمین پر پھینک دیا۔ قصور تمہاری رگوں میں دوڑنے والے اس خون کا ہے جس نے شاہوں کی پگڑی اچھالی ہے۔ اتارو یہ زرق برق جوڑا۔ یہ سہاگنوں کا لباس ہے اور تم یہاں سہاگن بن کر نہیں، ونی بن کر آئی ہو۔ زرنش نے ایک پرانا میلا ساز سوتی سوٹ اس کے سامنے پھینک دیا۔ آج سے تمہارا یہ ریشم اور اطلس ختم۔ اب یہی تمہارا نصیب ہے۔ رخسار کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ پرانا لباس اٹھایا۔ بڑی بی نے جاتے جاتے سرد لہجے میں کہہ دیا، صبح کا سورج نکلنے سے پہلے تم صحن میں ہونی چاہیے۔ حویلی کے تمام ملازموں کا ناشتہ اور صحن کی صفائی اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر ایک پل بھی دیر ہوئی تو یاد رکھنا قاسم شاہ کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا۔ دروازہ دوبارہ باہر سے بند ہو گیا۔ رخسار نے اس اندھیرے میں اپنا جوڑا تبدیل کیا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ لباس نہیں بلکہ اپنی زندگی کے ارمان اتار رہی ہو۔ صبح کا اجالا بھی پھیلا ہی تھا۔ اسے ذہن میں بھیج دیا گیا اس کے نازک ہاتھ جن پر ابھی مہندی کی خوشبو باقی تھی، اب جھاڑو تھامے فرش رگڑنے لگ رہی تھی۔ حویلی کے ملازم اسے ترس بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، مگر کسی کی ہمت نہ تھی کہ قاسم شاہ کی ونی کی مدد کر سکے۔ اسی دوران قاسم شاہ برآمدے میں نمودار ہوا۔ وہ اپنی مخصوص رعبدار چال چلتا ہوا رخسار کے قریب سے گزرا۔ رخسار نے ایک پل کے لیے امید بھری نظروں سے اسے دیکھا، مگر قاسم کے چہرے پر پتھر جیسی سختی تھی۔ اس نے رخسار کو ایسے نظر انداز کیا جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ فرش پر پڑی کوئی مٹی ہو۔ بڑی بی، اسے بتا دے کہ کام میں کوئی کسر نہ رہے۔ اگر اس نے ایک بھی شکایت کا موقع دیا تو اسے اس کے باپ کے گھر واپس نہیں بلکہ اس قید خانے میں بھیجا جائے گا جہاں سے واپسی کا راستہ نہیں ہوتا۔ قاسم شاہ نے اپنی ماں سے مخاطب ہو کر کہا اور حویلی سے باہر نکل گیا۔ رخسار نے جھک کر دوبارہ جھاڑو تھام لیا۔ اسے اب سمجھ آ چکا تھا کہ یہ حویلی اس کے لیے کوئی سسرال نہیں بلکہ وہ مقتل ہے جہاں اسے روز جینا اور روز مرنا تھا۔ دوسری طرف عافیہ اور احرم شاہ کے ایک سستے ہوٹل میں بیٹھے اپنی آزادی کا جشن منا رہے تھے، اس بات سے بے خبر کہ ان کی اس خوشی کی قیمت رخسار اپنے خون سے چکا رہی ہے۔ اگلی صبح رخسار کے لیے پچھلی رات سے بھی زیادہ ہولناک ثابت ہوئی۔ رات بھر کی تھکن، فرش کی سردی اور بخار کی تپش نے اس کے نحیف جسم کو توڑ کر رکھ دیا تھا، لیکن شاہ حویلی میں رحم کا لفظ کسی کے لخت میں نہیں تھا۔ ابھی سورج کی پہلی کرن نے کوٹھے کی ڈرانوں سے جھانکا ہی تھا کہ بڑی بی نے دروازہ زور سے پیٹ کر اسے جگا دیا۔ اٹھ اوئے رانی، یہ تیرے باپ کا گھر نہیں جہاں دوپہر تک سو رہی ہے۔ جا کر
کمرے سے پانی بھر اور باورچی خانے کے برتنوں کا ڈھیر صاف کر۔ بڑی بی کی آواز میں زہر گھلا تھا۔ رخسار نے لرزتی پلکوں کے ساتھ آنکھیں کھولی تو اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے دیوار کا سہارا لے کر اٹھنے کی کوشش کی، مگر پاؤں جیسے زمین کا بوجھ اٹھانے سے انکاری تھے۔ پھر بھی خوف کے مارے وہ گرتی پڑتی باہر نکلی۔ باورچی خانے میں زرنش چچی پہلے سے ہی موجود تھی، جنہوں نے میلے برتن کا ایک پہاڑ رخسار کے سامنے کر دیا۔ دیکھ لڑکی، یہ برتن ایسے چمکنے چاہئیں کہ ان میں تجھے اپنی منحوس شکل نظر آئے، اور یاد رکھنا، اگر ایک بھی پیالی ٹوٹی تو اس کا ہرجانہ تیرے خون سے پورا ہوگا، زرنش نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور پاس پڑی کرسی پر بیٹھ کر اسے کڑی نظروں سے دیکھنے لگی۔ رخسار نے ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالا تو اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک لہر دوڑی۔ اس کے نازک ہاتھ جو کبھی قلم پکڑنے کے عادی تھے، آج کالی دیگچیاں رگڑ رہی تھیں۔ اسی دوران قاسم شاہ برآمدے سے گزرا۔ اس کی نظر دور صحن میں بیٹھی رخسار پر پڑی، جس کا چہرہ بخار کی شدت سے تمتما رہا تھا، اور وہ بار بار اپنے آنچل سے ماتھے کا پسینہ پونچھ رہی تھی۔ قاسم کے قدم ایک پل کے لیے رکے۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی اٹھی، مگر فوراً ہی اسے عافیہ کا وہ خط یاد آ گیا جو وہ اس کے لیے چھوڑ کر بھاگی تھی۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھیج لیں اور رخ موڑ کر آگے بڑھ گیا۔ دوپہر کے وقت جب دھوپ اپنے جوبن پر تھی، رخسار کی ہمت جواب دے گئی۔ اس نے صبح سے کچھ کھایا نہیں تھا۔ مسلسل مشقت نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ اچانک اس کے ہاتھ سے کانچ کا ایک گلاس چھوٹ کر فرش پر گرا اور کرچی کرچی ہو گیا۔ زرنش چچی جیسے اسی موقع کے انتظار میں تھی۔ وہ جھپٹ کر آگے بڑھی اور رخسار کا بازو پکڑ کر اسے تپتے ہوئے صحن میں کھینچ لائیں۔ تیری یہ جرأت شاہوں کا نقصان کرے گی تو؟ زرنش نے چلاتے ہوئے اسے دھکا دیا اور وہ تپتی ہوئی زمین پر جا گری۔ رخسار کے ہاتھوں کی انگلیاں کانچ لگنے سے زخمی ہو چکی تھیں اور خون سرخ فرش پر گرنے لگا تھا۔ شاہ جی دیکھیں اس لڑکی کی ڈٹھائی، زرنش نے قاسم کو آواز دی، جو وہیں قریب ہی کھڑا تھا۔ قاسم شاہ تیزی سے ان کے قریب آیا۔ اس نے دیکھا رخسار زمین پر پڑی سسک رہی تھی اور اس کے ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ قاسم نے سرد لہجے میں پوچھا، مگر اس کی نظریں رخسار کے زرد چہرے پر جمی تھیں۔ زرنش نے مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہوئے اسے بھڑکانے کی کوشش کی، لیکن قاسم نے محسوس کیا کہ رخسار کا جسم لرز رہا ہے۔ بس کریں چچی جان، برتن ہی تو ٹوٹا ہے، کوئی پہاڑ نہیں گرا، قاسم نے غیر متوقع طور پر سخت لہجے میں کہا۔ اس نے جھک کر رخسار کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر رخسار خون کے مارے پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں قاسم کے لیے صرف دہشت تھی۔ قاسم کو اپنی توہین محسوس ہوئی۔ اس نے ہاتھ واپس کھینچ لیا اور بلند آواز میں ملازم کو حکم دیا، اسے اس کے کوٹھے میں چھوڑ آؤ اور آج اسے کھانا نہیں ملے گا، یہی اس کا جرمانہ ہے۔ وہ اسے سزا دے کر وہاں سے تو چلا گیا، مگر اپنے کمرے میں جا کر وہ سکون سے بیٹھ نہ سکا۔ اسے بار بار رخسار کی وہ زخمی انگلیاں اور اس کی آنکھوں کا خوف یاد آ رہا تھا۔ رات کے اندھیرے میں جب حویلی سو گئی، قاسم شاہ چپکے سے پچھلے آنگن کی طرف بڑھا۔ اس نے دیکھا کہ کوٹھے کے ٹوٹے ہوئے دروازے سے رخسار کی دھیمی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس معصوم سے نفرت کر رہا ہے یا خود کو اذیت دے رہا ہے۔ حویلی کے پچھلے آنگن میں ابھی سناٹا ہی تھا کہ اچانک زرنش چچی کی چیخ و پکار پورے در و دیوار ہلا دیے۔ چوری ہو گئی، میرے ہیرے کی انگوٹھی غائب ہے، کوئی ہے جو اس چورنی کو پکڑے۔ ان کی آواز سن کر بڑی بی اور صبا بھی دوڑی چلی آئیں۔ زرنش نے براہ راست رخسار کے کمرے کا رخ کیا اور اسے بالوں سے پکڑ کر باہر صحن میں گھسیٹ لایا۔ بڑی بی، میں نے کل ہی دیکھا تھا، یہ میرے کمرے کے پاس منڈلا رہی تھی۔ یہ وانی نہیں، یہ تو نسل در نسل چور ہے۔ رخسار، جو پہلے ہی بخار اور کمزوری سے نڈھال تھی، فرش پر گر پڑی۔ چچی جان، خدا کی قسم، میں نے آپ کے کمرے کی ایک رخ بھی نہیں کیا، میں تو رات بھر تکلیف میں یہاں پڑی تھی۔ اس کی آواز سسکیوں میں دبی ہوئی تھی، مگر زرنش نے ایک نہ سنی اور الماری سے اس کا پرانا سا
گھٹٹ نکال کر صحن میں بکھیر دیا۔ سب کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں جب رخسار کے میلے کپڑوں کے درمیان سے ہیرے کی وہ قیمتی انگوٹھی چمکتی ہوئی باہر نکلی۔ دراصل یہ زرنش کی ایک سوچی سمجھی سازش تھی تاکہ قاسم کے دل میں رخسار کے لیے صحیح ہمدردی بھی ختم ہو جائے۔ اب بولو، اب کیا کہو گی؟ صبا نے نفرت سے رخسار کے چہرے پر تھوکا۔ بڑی بی نے غصے سے اپنا عصا زمین پر مارا۔ قاسم کو بلاؤ، آج اس لڑکی کا وہ حشر ہوگا کہ اس کی 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ قاسم شاہ جو ابھی ابھی باہر سے لوٹا تھا، ہنگامہ سن کر صحن میں پہنچا۔ جیسے ہی اس نے رخسار کو فرش پر گرے اور زرنش کو انگوٹھی لہراتے دیکھا، اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں ابھرنے لگیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس کی ایک گرج دار آواز نے سب کو خاموش کر دیا۔ زرنش نے مکرانہ انداز میں انگوٹھی دکھائی۔ دیکھو قاسم، جس لڑکی کے لیے تم نرم پڑ رہے تھے، اس نے ہماری خاندانی انگوٹھی پر ہاتھ صاف کر دیا۔ اب اسے اس گھر سے دھکے دے کر نکالو۔ قاسم شاہ نے انگوٹھی دیکھی اور پھر رخسار کی طرف دیکھا، جو نیم بے ہوشی کی حالت میں صرف نہیں کی گردان کر رہی تھی۔ قاسم کی نظریں اچانک زرنش چچی کے ہاتھوں پر جم گئیں، جہاں انگوٹھی پہننے کا نشان ابھی تازہ تھا۔ اسے یاد آیا کہ صبح ہی زرنش نے وہ انگوٹھی خود پہنی ہوئی تھی، تو وہ رخسار کے کپڑوں میں کیسے پہنچی؟ قاسم کا غصہ اب آسمان کو چھو رہا تھا، مگر اس بار اس کا نشانہ رخسار نہیں تھی۔ بہت ہو گیا، اس نے دھاڑ کر کہا۔ اس نے جھک کر رخسار کو اپنے بازو میں اٹھایا، جس کا وجود بخار سے تپ رہا تھا۔ یہ انگوٹھی رخسار نے نہیں چرائی، بلکہ اسے یہاں رکھا گیا ہے۔ میں قاسم شاہ ہوں چچی جان، مجھے چالیں چلنا بھی آتا ہے اور چالیں پکڑنا بھی۔ زرنش کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، وہ ہکا بکا رہ گئی۔ قاسم شاہ نے کسی کی پرواہ کیے بغیر رخسار کو اٹھایا اور پچھلے آنگن کے اس بدبودار کوٹھے سے نکل کر حویلی کے مرکزی حصے کی طرف بڑھا۔ اس نے اسے اپنے کمرے کے برابر والے پرتعیش اور روشن کمرے کے بستر پر لٹایا۔ بڑی بی، آج کے بعد رخسار اس کوٹھے میں نہیں رہے گی۔ یہ اس گھر کی سردارنی ہے اور اسے وہی مقام ملے گا جو میرا ہے۔ بڑی بی نے کچھ کہنا چاہا، مگر قاسم کی آنکھوں کے جلال نے انہیں چپ کروا دیا۔ رخسار نے دھندلی آنکھوں سے قاسم کو دیکھا، جس نے پہلی بار اسے اپنی ڈھال بن کر بچایا تھا۔ قاسم نے ڈاکٹر کو بلانے کا حکم دیا اور خود وہیں کرسی ڈال کر بیٹھ گیا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ انتقام کے چکر میں وہ ایک معصوم کلی کو کچل رہا تھا، جبکہ اصل سانپ تو اس کے اپنے گھر میں چھپے بیٹھے تھے۔ اسی رات قاسم شاہ نے خاموشی سے رخسار کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے یقین دلایا کہ اب کوئی اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکے گا۔ حویلی میں جہاں ایک طرف قاسم شاہ اور رخسار کے درمیان خاموش دیواریں آہستہ آہستہ گر رہی تھیں، وہیں دوسری طرف زرنش چچی اور صبا کے کمرے میں سازشوں کے جال بنے جا رہے تھے۔ زرنش کا چہرہ حسرت کی آگ میں جھلس رہا تھا، کیونکہ قاسم شاہ کا بدلا ہوا لہجہ اسے صاف بتا رہا تھا کہ اب رخسار اس کے لیے کوئی معمولی بانی نہیں رہی۔ اس نے صبا کو اپنے قریب بٹھایا اور ایک پرانی تصویر اور کچھ جعلی خطوط نکال کر میز پر رکھ دیے۔ یہ دیکھو صبا، اگر ہم نے ابھی قاسم کی آنکھیں نہ کھولیں تو یہ لڑکی اس گھر کی مالکن بن جائے گی۔ ہمیں قاسم کو یہ باور کروانا ہوگا کہ رخسار بھی عافیہ کی طرح بے وفا ہے اور اس کا تعلق بھی اسی ارحم سے رہا ہے جس کے ساتھ عافیہ بھاگی تھی۔ زرنش نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ صبا، جو پہلے سے ہی رخسار سے نفرت کرتی تھی، فوراً اس گھناؤنے چال میں شامل ہو گئی۔ انہوں نے جھوٹے خطوط قاسم شاہ کی لائبریری میں اس کی خاص فائل کے نیچے دبا دیے، یہ جانتے ہوئے کہ قاسم اپنی غیرت کے معاملے میں کتنا کچا اور غصے کا تیز ہے۔ شام کے وقت جب قاسم شاہ تھکا ہارا لائبریری میں داخل ہوا تو اس کی نظر ان خطوط پر پڑی جسے وہ ایک ایک لفظ پڑھ رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ آنے لگا اور جبڑے بھیج گئے۔ ان خطوط میں رخسار کا نام لکھا تھا اور یہ تاثر دیا گیا تھا کہ وہ ارحم کے ساتھ رابطے میں تھی۔ قاسم شاہ کے سینے میں جیسے کسی نے تپا ہوا لاوا انڈیل دیا ہو۔ اسے لگا جیسے اس کی مردانگی اور اس کے اعتبار کا ایک بار پھر تماشا بنایا گیا ہے۔ وہ غصے سے پاگل ہو کر رخسار کے کمرے کی طرف بھاگا، جہاں وہ جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔
تو یہ ہے تمہاری حقیقت، تم بھی اسی غلیظ کھیل کا حصہ تھی۔ قاسم نے دھاڑ کر وہ خطوط رخسار کے منہ پر دے مارے۔ رخسار ہکا بکا رہ گئی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے وہ کاغذات اٹھائے، انہیں پڑھتے ہی اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ شاہ جی، خدا کی قسم، میں نے یہ نہیں لکھا، میں تو ارحم کو جانتی تک نہیں، میں نے کبھی کسی کو کوئی خط نہیں لکھا۔ وہ اس کے قدموں میں گر کر بلکنے لگی۔ قاسم شاہ کا غصہ اس وقت اندھا ہو چکا تھا۔ جھوٹ، سب جھوٹ ہے، تمہارے پورے خاندان کے خون میں ہی وفائی نہیں ہے۔ اسی شور و قل کو سن کر حویلی کا بوڑھا وفادار ملازم بابا خیرو، جو برسوں سے شاہوں کا نمک کھا رہا تھا، کمرے میں داخل ہوا۔ شاہ جی رک جائیں، غصہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، اس نے جرأت کر کے کہا۔ میں نے آج دوپہر زرنش بیگم کو آپ کے کمرے سے اس وقت نکلتے دیکھا تھا جب آپ وہاں نہیں تھے۔ قاسم شاہ ایک پل کے لیے ساکت رہ گیا۔ اس نے دوبارہ ان خطوط کو دیکھا۔ رخسار تو بمشکل دستخط کرنا جانتی تھی، وہ اتنے مشکل الفاظ کیسے لکھ سکتی تھی؟ اس کی نظریں رخسار کے لرزتے ہوئے وجود سے ہٹ کر دروازے پر کھڑی زرنش چچی اور صبا پر جم گئی، جو رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کے خوف سے پیلی پڑ چکی تھی۔ قاسم شاہ کا جلال اب ان سازشوں کی طرف مڑ چکا تھا۔ چچی جان، آپ نے میری غیرت کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی ہے۔ اس کی آواز میں وہ گرج تھی کہ زرنش کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ صبا نے روتے ہوئے سچ اگل دیا، کیسے انہوں نے رخسار کو نکالنے کے لیے یہ ڈرامہ رچا تھا۔ قاسم شاہ نے ایک گہرا سانس لیا اور رخسار کے پاس جھکا، جو اب بھی فرش پر ڈھیر تھی۔ اس نے سب کے سامنے رخسار کا ہاتھ تھاما اور اسے اوپر اٹھایا۔ آج سے جو کوئی بھی رخسار پر انگلی اٹھائے گا، اسے قاسم شاہ سے لڑنا ہوگا، یہ میری منقوہ ہے، اور اس گھر کی واحد سردارنی بھی۔ رخسار نے آنسو بھری نظروں سے قاسم کو دیکھا۔ اسے یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ آج ایک بار پھر قاسم شاہ اس کی ڈھال بن کر کھڑا ہوا تھا۔ حویلی میں مچی ہلچل کو ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک طوفانی رات پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آسمان سے برستی موسلا دھار بارش اور کڑکتی بجلی شاہ حویلی کے بھاری آہنگی گیٹ پر دستک دینے والے ایک نئے فتنے کا پیش خیمہ تھی۔ قاسم شاہ رخسار برآمدے میں کھڑے بارش کا نظارہ کر رہے تھے کہ اچانک باہر پہرے داروں کی اونچی آوازیں اور کسی عورت کے بین کرنے کا شور سنائی دیا۔ قاسم شاہ نے ماتھے پر بل ڈال کر ملازمہ کو اشارہ کیا، جو دوڑتا ہوا باہر گیا اور چند لمحوں بعد ایک نیم مردہ وجود کو سہارا دیے اندر لایا۔ رخسار کی نظر جیسے ہی اس عورت پر پڑی، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ عافیہ تھی، مگر وہ عافیہ نہیں جو کبھی غرور انداز سے سر اٹھا کر چلتی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے تھے، اور اس کے میلے کچیلے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ وہ لرزتی ہوئی آئی اور قاسم شاہ کے پیروں میں ڈھیر ہو گئی۔ قاسم، مجھے پناہ دے دو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ عافیہ کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ ارحم ایک درندہ نکلا، اس نے میرے سارے زیورات اور باپ کی دی ہوئی رقم چھین لی، اور جب پیسے ختم ہو گئے تو اس نے مجھے ایک کوٹھے پر بیچنے کا سودا کر لیا۔ میں بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگی ہوں۔ عافیہ کی حالت دیکھ کر رخسار کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ وہ تڑپ کر آگے بڑھی تاکہ اپنی بڑی بہن کو سنبھال سکے، مگر قاسم شاہ کی ایک پھاٹ دار آواز نے اسے اپنی جگہ پر منجمد کر دیا۔ رک جاؤ رخسار، اپنی جگہ سے ایک انچ بھی مت ہلنا۔ قاسم شاہ کا چہرہ کسی پتھر کی طرح سخت تھا۔ اس کی آنکھوں میں عافیہ کے لیے نہ کوئی ہمدردی تھی اور نہ ہی کوئی تڑپ، وہاں صرف حقارت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ اس نے عافیہ کی طرف دیکھا تک نہیں اور برفیلے لہجے میں مخاطب ہوا، عافیہ بی بی، آپ راستہ بھول گئی ہیں۔ جس قاسم شاہ کی عزت کو آپ نے نیلام کیا تھا، وہ اسی دن مر گیا تھا جس دن آپ پچھلی دیوار پھلانگ کر بھاگی تھی۔ اب اس حویلی میں صرف قاسم شاہ اور اس کی سرداریں رخسار رہتی ہیں۔ یہاں کسی بے وفا اور بھاگنے والی عورت کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ عافیہ نے روتے ہوئے رخسار کی طرف ہاتھ پھیلائے۔ رخسار میری چھوٹی بہن، اپنے شوہر سے کہو مجھے معاف کر دیں، بابا نے تو پہلے ہی مجھے عاق کر دیا ہے، اب میرا اس دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں۔ رخسار کی آنکھوں میں آنسو تھے،
اسے اپنی بہن کی ذب و حل پر ترس آ رہا تھا، لیکن اسے قاسم شاہ کی کہی ہوئی ایک ایک بات اور وہ رات یاد تھی جب اسے وانی بنا کر لایا گیا تھا۔ رخسار نے ایک نظر قاسم پر ڈالی اور پھر ہمت جمع کر کے آپا سے کہا، آپی، جس دن آپ بھاگی تھی، اس دن آپ نے نہیں سوچا تھا کہ پیچھے میرے ساتھ کیا ہوگا؟ آج اگر شاہ جی آپ کو معاف نہیں کر رہے تو وہ حق پر ہیں۔ قاسم شاہ نے رخسار کے اس دو ٹوک جواب پر اسے فخر سے دیکھا اور ملازموں کو حکم دیا، اسے کچھ پیسے دو اور بستی کے سب سے آخری کونے والے چھوٹے مکان میں چھوڑ آؤ۔ انسانیت کے ناطے میں اسے چھت دے رہا ہوں، لیکن شاہ حویلی کے دروازے اس کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ عافیہ کو جب ملازم باہر لے جا رہے تھے تو وہ مڑ مڑ کر دیکھ رہی تھی، لیکن قاسم شاہ نے رخسار کا ہاتھ تھام کر اسے اندر کی طرف موڑ لیا۔ اس رات حویلی میں برسوں بعد ایک سکون کا احساس تھا، کیونکہ پرانی دشمنی اور بے وفائی کے سائے اب ہمیشہ کے لیے چھٹ چکے تھے۔ قاسم کے دل میں رخسار کے لیے ایک نئی اور مضبوط محبت نے جنم لیا تھا۔ عافیہ کی واپسی اور اس کی ذلت آمیز رخصتی نے قاسم شاہ کے سینے سے جیسے انتقام آخری بوجھ بھی اتار دیا تھا۔ اب اس کی آنکھوں میں رخسار کے لیے وہ پرانی تپش اور غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی ندامت اور ستائش تھی۔ ایک شام جب سورج اپنی سرخی بکھیرتے ہوئے پہاڑوں کے پیچھے چھپ رہا تھا، قاسم شاہ نے رخسار کو تیار ہونے کا پیغام دیا۔ رخسار، جو اب حویلی کی حقیقی سردانی کی روپ میں نکھر چکی تھی، گہرے سبز رنگ کے ریشمی جوڑے میں ملبوس، ماتھے پر چھوٹی سی بندیاں سجائے، جب وہ لاؤنج میں آئی تو قاسم اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ کہاں جا رہے ہیں ہم شاہ جی؟ رخسار نے دھیمی اور حیا آمیز آواز میں پوچھا۔ قاسم نے خاموشی سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور ایک پروکار مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، آج کوئی سوال نہیں رخسار، آج صرف میرا ساتھ دو۔ وہ اسے اپنی کالی جیپ میں بٹھا کر حویلی سے دور جائیداد کے اس حصے میں لے گیا، جہاں ایک پرسکون جھیل کے کنارے خوبصورت چھوٹا سا ولا بنا ہوا تھا۔ وہاں ہر طرف رات کی رانی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور موم بتیوں کی مدھم روشنی نے ماحول کو جادوئی بنا دیا تھا۔ قاسم شاہ اسے جھیل کے کنارے بنے لکڑی کے ڈیک پر لے گیا، جہاں چاند کا عکس پانی کی لہروں میں رقص کر رہا تھا۔ اس نے رخسار کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، رخسار، میں تمہیں وانی بنا کر لایا تھا۔ میں نے تمہارے پاؤں میں بیڑیاں تو نہیں ڈالیں، لیکن میں نے اپنی نفرت اور اناج سے تمہاری روح کو زخم کیا تھا۔ قاسم شاہ کا لہجہ آج پہلی بار اتنا رقیق اور جذباتی تھا۔ رخسار کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میں اس رات کو مٹا تو نہیں سکتا، لیکن میں اسے ایک نیا رنگ دینا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنی جیب سے ایک مخملی ڈبہ نکالی جس میں ہیروں کی ایک نہایت نفیس انگوٹھی چمک رہی تھی۔ یہ وانی کے لیے نہیں ہے، یہ میری بیوی، میری سردارنی اور میری زندگی کے لیے ہے۔ کیا تم قاسم شاہ کے ان تمام گناہوں کو معاف کر کے ایک سچے دل سے اپنا شوہر قبول کرو گی؟ رخسار کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ وہ آنسو نہیں تھے جو پچھلے کوٹھے کی تنہائی میں بہتے تھے، بلکہ یہ سکون اور جیت کے آنسو تھے۔ اس نے اپنا سر قاسم کے چوڑے سینے پر رکھ دیا اور سسکتے ہوئے بولی، شاہ جی، میں نے تو اسی دن آپ کو معاف کر دیا تھا، جس دن آپ نے بھری محفل میں میرے کردار پر ہونے والے وار کو اپنے سینے پر روکا تھا۔ مجھے محل نہیں، مجھے بس آپ کے دل میں جگہ چاہیے۔ قاسم نے اسے اپنے مضبوط حصار میں لیا۔ اسی رات جھیل کے کنارے انہوں نے برسوں کی خاموشی کو توڑا، پرانی تلخیوں کو پانی کی لہروں کے حوالے کیا اور آنے والے کل کے خوبصورت خواب بننے لگے۔ جب وہ حویلی واپس پہنچے تو بڑی بی نے پہلی بار رخسار کی بالائیں لیں اور اسے دعاؤں سے نوازا۔ زرنش چچی اور صبا اب حاشیے پر جا چکی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب رخسار کی جڑیں اس گھر اور قاسم کے دل میں گہری ہو چکی ہیں۔ شاہ حویلی کی فضاؤں میں آج ایک انوکھی ہی مہک رچی ہوئی تھی، جسے ہوا کا ہر جھونکا صدیوں پرانی دشمنی کے خاتمے کا اعلان کر رہا تھا۔ قاسم شاہ اور رخسار کی زندگی اب محبت اور اعتبار کے اس مقام پر پہنچ چکی تھی جہاں ماضی کی تلخیاں محض ایک دھندلا خواب معلوم ہو رہی تھیں۔ قاسم شاہ، جس کی ہیبت سے کبھی لوگ لرزتے تھے،
آج رخسار کی ایک مسکراہٹ کی خاطر اپنی انا کو قدموں میں ڈھیر کر دیتا تھا۔ ایک روشن صبح جب سورج کی پہلی کرن حویلی کے برآمدے کو چھوا تو رخسار کی طبیعت اچانک ناساز ہو گئی۔ حویلی میں تشویش کی لہر دوڑ گئی اور قاسم شاہ جو اب رخسار کی ذرا سی تکلیف پر بھی بے چین ہو جاتا تھا، تمام مصروفیات چھوڑ کر معائنے کے بعد مسکراتے ہوئے باہر آ کر بڑھی اور قاسم شاہ کو مبارکباد دی تو قاسم شاہ جیسے سسکتے میں آ گیا۔ شاہ جی بہت مبارک ہو، شاہ حویلی کو اس کا وارث ملنے والا ہے۔ ڈاکٹر نے ان الفاظ نے قاسم کے اندر جیسے ایک نئی روح پھونک دی ہو۔ وہ دیوانہ وار رخسار کے کمرے کی طرف بھاگا۔ رخسار بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک غیر مرئی سا نور تھا اور آنکھوں میں ممتا کی وہ چمک تھی جو لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی تھی۔ قاسم نے اس کے قریب بیٹھ کر اس کا لرزتا ہوا ہاتھ تھاما اور اسے اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ رخسار، تم نے مجھے وہ خوشی دی جس کا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے تمہیں مانی بنا کر دکھ دیے لیکن تم نے میری نسلوں کو سنوارنے کا فیصلہ کر لیا۔ قاسم کی آواز جذبات کی شدت سے بھر گئی۔ رخسار نے صرف مسکرا کر اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر دی۔ اس کی خاموشی میں ہزاروں دعائیں شامل تھیں۔ کچھ ماہ بعد شاہ حویلی میں برسوں بعد ڈھول کی تھاپ سنائی دی، مگر یہ کسی انتقام کی نہیں بلکہ جشن کی تھی۔ رخسار نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا تھا جس کی آنکھیں بالکل قاسم شاہ جیسی تھیں مگر مزاج میں وہی رخسار جیسی نرمی تھی۔ پورے علاقے میں خیرات تقسیم کی گئی اور جشن کا سماں بندھ گیا۔ بڑی بی نے پوتے کو گود میں لیے کر رخسار کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اعتراف کیا کہ وہ واقعی اس گھر کی سردارنی بننے کے قابل تھی۔ یہاں تک کہ زرنش چچی اور صبا نے بھی اپنی شکست تسلیم کر لی اور رخسار سے اپنے ماضی کی زیادتیوں کی معافی مانگی جسے رخسار نے اپنے بڑے ظرف کے ساتھ معاف کر دیا۔ دوسری طرف عافیہ کی زندگی عبرت کا اشتہار بن چکی تھی۔ وہ بستی کے آخری سرے پر موجود اس چھوٹے سے مکان کی کھڑکی سے شاہ حویلی کی روشنیاں دیکھتی اور اپنے پچھتاووں کی آگ میں جلتی۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ جو مقام اسے مل سکتا تھا وہ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے گنوا دیا تھا، جبکہ رخسار نے اپنی صبر اور وفا سے اس اجڑے ہوئے سودے کو ایک لازوال محبت میں بدل دیا تھا۔ قاسم شاہ رخسار حویلی کی بالکونی میں کھڑے اپنے ننھے شہزادے کو پالنے میں جھولتا دیکھ رہے تھے۔ رخسار، اگر تم میری زندگی میں نہ آتی تو شاید قاسم شاہ کبھی جان ہی نہ پاتا کہ سچی محبت کیا ہوتی ہے۔ قاسم نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا۔ رخسار نے مسکرا کر اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا اور دھیرے سے بولی، شاہ جی وہ ایک سودا نہیں تھا جو اللہ نے محبت میں بدل دیا اور آج میں دنیا کی سب سے خوبصورت اور خوش نصیب عورت ہوں۔